اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور اس کی بے آباد کاری کے در پر ہو، اس کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس کو دھوست کرنے کی کوشش کرے، اس کی کوشش ہو کہ مسجد بے آباد ہو جائے، اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ظالم کہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تب مساجد آباد ہوں گی، ورنہ بابری مسجد کی طرح اور بھی مساجد آپ سے چھین لی جائیں گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لایا، نماز پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، اور اللہ کے سوا وہ شخص کسی سے نہ ڈرا۔ تو امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جو مسجد کی اہمیت و فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو آباد کرنے کو کہا، اور کہا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ لیکن وہ لوگ جن کا ایمان اللہ پر نہ ہو اور آخرت کے دن پر نہ ہو، وہ لوگ مسجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ نیز مسجد کی آباد کاری کا کام ان لوگوں کو دیا جو پنجگانہ نمازی ہو، جو زکوٰۃ دیتے ہوں، جو نماز پڑھتے ہوں، اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو، کسی اور کا ڈر نہ ہو، تو ایسے ہی لوگ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت مسجد سے دوری بنانے کی وجہ سے مسجد کو ویران کر بیٹھے ہیں۔ مسجد میں وہ پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے، یا مسجد کی آباد کاری کا کام نہیں کرتے، وہ مسجد کی بنیاد نہیں ڈالتے، مسجد میں خرچ نہیں کرتے، اور وہ نمازوں سے بالکل ہی دور ہو چکے ہیں۔ کتنی مساجد ایسی بھی ہیں جن میں اذان تک نہیں ہوتی، اور نماز پڑھنے والے تو دور کی بات۔ کتنی مساجد ایسی بھی ہیں جس میں اذان مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم دے رہے ہیں۔ مسجدوں سے مسلمانوں کی دوری بنانے کی وجہ سے مساجد کا یہ حال ہے۔ مساجد سے دوری بنانے کی وجہ سے آج مسلمانوں سے کئی ساری مسجدیں چھین لی گئیں۔ انہی مساجد میں سے ایک مسجد بابری مسجد ہے، جس مسجد سے دوری بنانے کی وجہ سے وہ مسجد مسلمانوں سے چھین لی گئی، اور اس جگہ پہ رام مندر کا نرمان ہو گیا۔ بابری مسجد جس کا نرمان مغل بادشاہ بابر نے 1528 میں کیا، اسی بنیاد پر اس مسجد کو بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ 1855 میں سب سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک دنگا ہوا بابری مسجد کی خاطر، اور پھر دھیرے دھیرے اس مسجد کو توڑنے کے لیے اس مسجد میں لوگوں نے نئی طرح کی سازشیں رچیں اور اس مسجد کو دھوست کرنا چاہا۔ 1984 میں ایک سمیتی کا گٹھن ہوتا ہے، پھر اس سمیتی کا نیترتو لال کرشن اڈوانی بی جے پی نیتا لال کرشن اڈوانی کرتے ہیں، اور وہ ایک یاترا نکلتی ہے اس مسجد کو توڑنے کے لیے، رام مندر کے لیے ایک یاترا نکلتی ہے، جس کی شروعات بہار کے سیتا مڑھی سے ہوتے ہوئے
اکتوبر کو ایودھیا تک جا پہنچتی ہے۔ 1949 میں اس مسجد میں ہندوؤں کے بھگوان رام کی کچھ مورتیاں ملتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مسجد میں وہ مورتیاں رکھ دی تھیں۔ پھر 1992 میں اس مسجد کو توڑ دیا جاتا ہے، اس مسجد کو دھوست کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بغض و عناد کی ایک ہوا چل نکلتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، آپسی انتشار پیدا ہوتا ہے، اور پھر 2010 تک یہ معاملہ کھنچتے کھنچتے ایک وقت یہ فیصلہ آتا ہے کہ 2 حصے نن مسلم کے لیے اور 1 حصے مسلموں کے لیے، مسلموں کی عبادت کرنے کے لیے ہوگی۔ پھر 2019 میں رام مندر کے حق میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ اس جگہ میں مسجد نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس جگہ میں رام مندر کا نرمان ہوگا۔ اور پھر ایک وقت یہ آج کا دن ہے 2024 کا کہ جبکہ آج اس مندر کا ادگھاٹن ہونے کو ہے، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کی مجلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، ہر طرف ہر مندر میں، تمام منادر میں پوجا پاٹ ہو رہی ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں، طنز کس رہے ہیں، اور اس طرح سے اس ادگھاٹن کو پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہندوستان کی آج ہی آزادی ہوئی ہو، آج ہی یہ 15 اگست کا دن ہو یا 26 جنوری کا دن ہو جس میں ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، لوک سبھا الیکشن 2024 سے پہلے اس انداز میں رام مندر کا ادگھاٹن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں الیکشن جیتنے کے لیے یا نن مسلم کو، ہندوؤں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کا خیر مقدم کیا کہ ٹھیک ہے، وہاں پہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہی چیز ہوگی، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو چڑھانا اور طرح طرح کی مجلسوں کا انعقاد کرنا، یہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپسی تضاد پیدا ہوتا ہے، ہندو مسلم کے درمیان اتحاد ختم ہوتا ہے۔ مساجد کو دھوست کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور اس کی بے آباد کاری کے در پر ہو، اس کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس کو دھوست کرنے کی کوشش کرے، اس کی کوشش ہو کہ مسجد بے آباد ہو جائے، اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ظالم کہا ہے، ایسے ظالم بننے سے بچنی چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھیں، اس میں اللہ کی اذان دیں، ہم اس میں اللہ کا نام لیں، اس میں تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تب مساجد آباد ہوں گی، ورنہ بابری مسجد کی طرح اور بھی مساجد آپ سے چھین لی جائیں گی، جیسا کہ گیان واپی مسجد ہے، وہ بھی غیروں کی نظروں میں وہ مسجدیں جمی ہوئی ہیں۔ ایودھیا جانے میں راستے میں جو ایک مسجد پڑتی ہے، اس مسجد کا بھی ایک مسلمان نے سودا کر لیا ہے، اور وہ مسجد بھی مسلمانوں سے چھین لی جائے گی۔ الغرض یہ کہ تمام مساجد چھین لی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم مسجد کو آباد کریں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک شخص ان میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ آئیے ہم اپنے دل کو مسجد سے لگاتے ہیں۔ آپ کی مساجد آپ ہی کی رہے گی، غیروں کی نظریں اس پر نہیں جمیں گی۔ اس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، اللہ ہی کو یاد کریں گے، اللہ ہی
کو راضی کریں گے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ آئیے مسجد میں مساجد میں نماز پڑھ کے پنجگانہ نمازی بن کے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم تمام لوگ مساجد میں کثرت سے آئیں، ہم لوگ نمازی بن جائیں۔ آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔